السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالی نے انسان کو مختلف بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے. کچھ نعمتوں کا تعلق انسان کے اپنے جسم کے ساتھ ہے. پھر وہ جو جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں جہاں دل کو اہمیت حاصل ہے اور جہاں دل کا تعلق ہے پورے جسم کے ساتھ، اتنی اہمیت کی حامل شاید جسم کی اور کوئی چیز نہ ہو. تو گویا یہ دل محل ہوا، لہذا اس کو پاک صاف رکھنا اور اس سے قبل سمجھنا کہ دل ہوتا کیا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں دل انسان کی موت و حیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان کا جو دین اور کفر ہے اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. عمومی طور پر اہل علم نے دل کی 4 اقسام ذکر کی ہیں. ایک دل کیا ہوتا ہے؟ القلب الذی لا حیات فیہ، مردہ دل، ایسا دل کہ جس کے اندر زندگی نہیں ہے، مردہ دل. وہ دل اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتا، کافر دل ہے، اپنے عمل میں منافق ہے. اور دوسرا دل کون سا ہے؟ القلب الذی فیہ مرض، مریض دل ہے، بہت زیادہ شہوات کی طرف، خواہشات کی طرف وہ مائل ہے، بہت زیادہ فتنے اور فساد کے اندر وہ موجود ہے، نفسی بہت سی اس کے اندر امراض موجود ہیں. بہر صورت خواہشات نفس کے پیچھے جو دل چل پڑے اسے القلب الذی فیہ مرض کہا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر القلب غیر الثابت، جو ثابت نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی اس طرف مائل، کبھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور کبھی معاصی اور ذنوب کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو گویا ایسا دل کہ جو اپنی اصل پر برقرار نہیں ہے، ڈاما ڈول ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کے اندر بہت زیادہ تقوی آ جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ خواہشات نفس کا وہ پجاری ہو جاتا ہے. گویا یہ تیسری قسم ہے. چوتھی اور آخری قسم کیا ہوتی ہے؟ القلب السلیم، قلب سلیم، صالح دل، کہ جو انسان اپنے دل کو بالکل پاک صاف رکھتا ہے، اللہ پر ایمان، اور ایمان بھی سچا، اور سچے ایمان کے ساتھ بہت مضبوط ایمان ہے. بہت بڑے بڑے حوادث اور بڑی بڑی مشکلات بھی انسان کے دل کو ڈاما ڈول نہیں کر سکتی. حالات کے تھپیڑے آئیں،
لیکن اس کا دل اپنی اصل پر برقرار رہتا ہے. جو بھی ہو جائے، ہزاروں خوشیاں آ جائیں، دل پھر بھی اپنی جگہ پر ہے. ہزاروں غمیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، اس کا دل پھر بھی اپنی اصل پر برقرار ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار، توجہ کے ساتھ یہ بات سنو، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. کیسا ٹکڑا؟ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پھر سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، توجہ سے بات سنو، خبردار، اس ٹکڑے کا نام، اس پارٹ کا نام دل ہے. دل کے متعلق یاد رکھیے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن کیسا ہے کہ جس دن نہ مال انسان کو فائدہ دے گا اور نہ بیٹے انسان کو فائدہ دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ آدمی کہ جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے. اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. قلب سلیم جو ہے یہ بہت زیادہ ایک خوبصورت رستہ ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. سارے کے سارے جسم کے جو پارٹ ہیں، پارٹ آف باڈی ہیں، تو یہ فوری طور پر بالکل جو ہے سارے کے سارے جو پارٹ ہیں انسان کے، وہ دل کی درستگی کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مراقبت ہے اس کا محل بھی یہ دل ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھتا، انسان کے دماغ کی طرف نہیں دیکھتا، انسان کے پارٹس آف باڈی جو ہیں انہی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اصلاً انسان کے دل کو دیکھتا ہے. اب انسان صدقہ کرتا ہے، خیرات کر رہے، اپنی جیب میں سے، پاکٹ منی میں سے وہ کچھ خرچ کرنا چاہ رہے، ہاتھوں کو نظر آ رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ انسان کے دل کو، کہ جب وہ پیسے اپنے سے نکالنا چاہ رہا تھا اس وقت اس کی نیت کیا تھی؟ کیا وہ واقعی میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کر رہا تھا؟ تو گویا محل جو ہے انسان کا وہ دل ہے، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. اب تھوڑی سی بات اس طرف بھی ہو جائے کہ قلب سلیم کی علامات کیا ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل قلب سلیم ہے یا کوئی اور دل ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، آپ توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، آپ کا دل توبہ اور استغفار کے ساتھ معلق رہتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں کہ آپ کا دل قلب سلیم ہے. اور دوسرے نمبر پر انسان اپنے آپ کو اس طرح بھی چیک کر سکتا ہے کہ کیا میری زبان پاک صاف رہتی ہے، کیونکہ زبان کا دل کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے. اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جام کے اندر، گلاس کے اندر، جگ کے اندر جو ہوگا چھلکے گا تو وہی باہر آئے گا. تو گویا جب دل بالکل پاک صاف ہوگا، تمام مسلمانوں کے بارے میں اس کے اندر کوئی کینہ، حسد، بغض، ساری کی ساری بیماریاں نہیں ہوں گی، تو ہر انسان کے لیے دل سے اچھے کلمات زبان ادا کرے گی. اور تیسرے نمبر پر یہ یاد رکھیں، اگر آپ کے اندر قناعت موجود ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ قلب سلیم کے مالک ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، دنیا کی لالچ
حرص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر عدم ایمان، اس قسم کی کیفیات کے ساتھ اگر دل گھرا ہوا ہے تو یاد رکھیے دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ سمجھیے کہ اگر آپ کا دل آخرت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، دل کے اندر بس یہی کیفیت ہے کہ یا اللہ آخرت سدھر جائے، آخرت بن جائے، آخرت سنوار دے، تو پھر یاد رکھیے یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ قلب سلیم کے مالک ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور آپ اللہ تعالیٰ کے توکل کی بنا پر خوش رہتے ہیں، تو پھر بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ قلب سلیم کے مالک ہیں۔ چھٹے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ رہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر موجود ہے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں آپ، اس اعتبار سے بھی آپ قلب سلیم کے مالک ہیں۔ صبح و شام کے اذکار جو انسان کر لیتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اس کے جو دل ہے وہ بالکل پاک صاف ہے۔ اسی طرح ساتویں نمبر پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کس قدر ہے آپ کے دل کے اندر۔ اگر تو ہدف یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ساری زندگی اللہ کی رضا پر آپ کھپا دیں، تو یہ بھی ایک علامت ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھپا دی ہے، والدین کی ناراضگی، لوگوں کی ناراضگی مول لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں ہونے دیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب اور علامت ہے کہ آپ قلب سلیم کے مالک ہیں۔ اسی طرح آٹھویں نمبر پر یہ یاد رکھیں، اگر آپ کا دل گناہ کی محبت سے بالکل پاک صاف ہے، گناہ کی محبت دل میں نہیں ہے، جھوٹ کی نفرت موجود ہے، ہر قسم کے برائی کے ارتکاب پر آپ کا دل آپ کو دستک دینا شروع کر دیتا ہے اور آپ وہ کام نہیں کرتے، اس اعتبار سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دل بھی قلب سلیم ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم اس بات کی طرف بھی آتے ہیں کہ دل کی سلامتی کے لیے کون سی چیزیں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیے، اخلاص نیت، نیت کا اخلاص انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ حرص اور لالچ کرے کہ میری نیت خالص ہو جائے۔ تو گویا اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہر وقت یہ مانگیں، اس کے ساتھ بھی آپ کا دل جو ہے وہ قلب سلیم بنے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو قناعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا الحمدللہ، جو نہیں دیا الحمدللہ۔ بلکہ بعض سلف تو کہا کرتے تھے کہ میری چاہت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو میں 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری چاہت کو ٹھکرا دے تو میں 1000 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ میری خواہش کا قبول ہونا اور اللہ کی خواہش کا قبول ہونا، اس کے اندر زمین و آسمان نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو بہر صورت اللہ کی رضا ہی مقدم ہوگی، اور اس کی رضا جب مقدر ہے تو میں 1000 مرتبہ استغفار اور الحمدللہ کے کلمات کیوں نہ پڑھ لوں۔ اور چوتھے نمبر پر انسان اچھے اخلاق کو اپنائے، اچھا بولے، اچھا سوچے، اس کے ساتھ بھی انسان کا دل بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کے حوالے سے ہر وقت خیر خواہی طلب کیجیے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے نصیحت فرمائی تھی، اور میں نے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علی النصح لکل مسلم او کما قال رضی اللہ عنہ. فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی میں چاہوں گا. تو ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ بھی انسان کے دل کے پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے. اور چھٹے نمبر پر دعا، یہ انسان کا دل بالکل پاک صاف کر دیتی ہے. وہ قلب سلیم ہوتا ہے کہ جس قلب سے، جس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کلمات نکلتے ہیں، تو یاد رکھیے دعا کثرت کے ساتھ کیجئے. اور پھر یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ والی اگر روایت کمزور ہے، اس کی سند ضعیف ہے، تو الدعاء هو العبادہ یہ روایت قوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. آپ دیکھ لیں کوئی عبادت بھی، نماز دیکھ لیں، نماز عبادت ہے. نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہی دعا ہے. سورہ فاتحہ یہ بھی بطور دعا ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بھی دعا، رکوع سے اٹھتے ہیں تو بھی دعا، سجدے میں گئے تو بھی دعا، سجدے سے اٹھے پھر بھی دعا، دوبارہ سجدے میں گئے تو بھی دعا، اسی طرح تشہد میں بیٹھے تو بھی دعائیں. تو گویا اصل عبادت دعا ہے. تو دعا کیجئے کثرت کے ساتھ. اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ بالکل پاک صاف دل کا مالک بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اچھی اچھی صفات جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کیجئے. اپنا دل تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل پاک صاف رکھیے. انشاءاللہ جب دل پاک صاف ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے جتنے پارٹس آف باڈی ہیں ان کو یہ ہمت دے گا کہ وہ دل کی مان کر، کیونکہ انسان دل کی مانتا ہے. جب دل پاک صاف ہو جائے گا، گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، پھر انسان جو عمل بھی کرے گا وہ نیک عمل کرے گا، اسی کی طرف انسان بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجئے، التجا کیجئے کہ باری تعالیٰ تمام اہل اسلام کے دل قرآن و سنت کی طرف موڑ دے، اور قرآن و سنت کا جو نور ہے یہ نور تمام کے دلوں میں بسا دے کہ قرآن و سنت کی روشنی بالکل عام ہو، ہر دل کے اندر قرآن و سنت کی روشنی ہو. اسی طرح کفار کے لیے بھی دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل بھی نور ہدایت کے ساتھ، قرآن و سنت کی محبت کے ساتھ بھر دے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. تو اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے سکتا ہے. تو اپنے لیے بھی، اغیار کے لیے بھی دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دل جو ہے اس کو پاک صاف کر دے. یاد رکھیے خلاصتاً جب دل پاک صاف ہو جائے گا، انسان اپنے متعلق بھی حق بات کو تسلیم کر لے گا، اور اپنے علاوہ اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، اقرباء، اعزاء، رشتہ داروں کے لیے اور دیگر عوام الناس کے لیے بھی جو ہے وہ حق بات کا متلاشی رہے گا. اسی کے ساتھ اپنے کلمات کا اختتام کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.